الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیکھیں قرآن تجوید سے نورانی قاعدے میں آج کا 7واں سبق ہے۔ تختی نمبر 3 حرکات۔ 2 تختیاں ہم پڑھ چکے ہیں۔ پہلی تختی میں حروف تہجی الگ الگ حرفوں کی شکلوں میں الگ الگ حرفوں میں آیا تھا، ہم نے اسے یاد کر لیا۔ اب اس کے بعد دوسری تختی مرکبات میں ایک حرف دوسرے حرف میں مل کر آیا، الگ الگ شکلوں میں بھی آیا، تو ہم نے بھی اسے یاد کر لیا۔ اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ کوئی بھی حرف ہو تو اس کی آواز جیسے آ، ای، او ہندی میں پڑھتے ہیں اور سبھی زبانوں میں اس کا ایک الگ انداز ہوتا ہے، تو یہاں عربی کے اندر بھی اب حروف سے آگے ہٹ کر ہم رولز کے ساتھ قواعد کے ساتھ پڑھنے جا رہے ہیں، تو آپ بھی غور کے ساتھ اور پرسکون ماحول میں دماغ کو ٹھنڈا رکھتے ہوئے پڑھیں، بڑے آسانی سے سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا۔ تو اسٹارٹنگ میں ہے قاعدہ، 2-3 لائنوں میں ہوتا ہے، اس کو زبانی یاد کر لیں، بائی ہارٹ کر لیں، کیونکہ جب آپ بائی ہارٹ کر لیں گے تو ہم آگے بڑھتے رہیں گے تو آگے ہمیں کہاں پر کون سا قاعدہ ہو رہا ہے اس کا سمجھنا آسان ہوگا۔ تو دیکھیے تختی نمبر 3 حرکات۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے۔ تو جس انداز میں یہاں پر لکھا ہوا ہے جن حروف میں، آپ سیم ٹو سیم ویسے ہی یاد کریں۔ کچھ لوگ اپنے دماغ سے بھی کچھ الفاظ اس کے اندر ملا لیتے ہیں، شامل کر لیتے ہیں، یہ تو اچھی بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اپنا دماغ اس جگہ یوز کرنا اچھا ہوتا ہے جہاں پر ضرورت ہو۔ لیکن یہاں پر آسان الفاظ میں لکھا ہوا ہے تو ہم سیم ٹو سیم وہی یاد کر لیں۔ جب یہ یاد ہو جائے گا، جب آپ کو پڑھانے کا موقع ملے، سمجھانے کا موقع ملے، اس وقت آپ اپنے اعتبار سے دوسرے الفاظ شامل کریں تو کوئی حرج نہیں، تو آپ سیم ٹو سیم یاد کریں۔ اور اس تختی کے اندر دیکھیں گے آپ جو اردو میں لکھا ہوا ہے، ایک لائن چھوٹی سی ایسی بھی آئی جیسے اب ہر تختی میں ہجے اور رواں دونوں کی مشق کرائیں، یہ لکھا ہوا ہے۔ آپ اس کو یاد کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ کو جتنا پڑھایا گیا ہے آپ اسی کو یاد کریں، باقی اس کو اگر یاد نہیں کریں گے تو بھی کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ زبر حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر ثا، جیم زبر جا، حا زبر حا، خا زبر خا، دال زبر دا، ذال زبر ذا، را زبر را، زا زبر زا، سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر صا، ضاد زبر ضا، طا زبر طا، ظا زبر ظا، عین زبر ع، غین زبر غا، فا زبر فا، قاف زبر قا، کاف زبر کا،
لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، حمزہ زبر آ، یا زبر یا زبر یا۔ یہ حروف تہجی کو زبر کے ساتھ ملاتے وقت کیسا پڑھا جاتا ہے یہ ہمیں سمجھ میں آیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حمزہ زبر آ ایسا ہی پڑھنا ہے، حمزہ زبر آ ایسا نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ ہم نے اوپر پڑھا تھا زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں۔ جلدی کا مطلب نہ ہمیں جھٹکا دینا ہے نہ کھینچ کے پڑھنا ہے، بلکہ نارمل انداز میں حمزہ زبر آ، با زبر با، اور قاعدے میں یہ بھی بتایا گیا زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے، تو پڑھنے میں ہی ہم جب پڑھیں گے تو سامنے والے کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ ہاں زبر کی آواز اوپر ہی اٹھ رہی ہے۔ اگر آپ ڈھیلے انداز میں پڑھیں گے تو اوپر نہیں جائے گی، ہمارے سامنے چلے جائے گی، تو انداز طریقہ صحیح نہیں رہے گا۔ تو آپ ضرور اس کو حمزہ زبر آ اس طرح پڑھیں۔ چلیے آگے، جب یہ 29 حروف ہو گئے ہیں تو اس کی مشق کرنا ہے۔ مشق یعنی پریکٹس کرنا ہے ہمیں، تو وہ کریں گے تبھی تو وہ مضبوط ہوگا اور یاد بھی رہے گا۔ چلیے، درس، دال زبر دا، را زبر را، در، سین زبر سا، درس، ودع، واو زبر وا، دال زبر دا، ودع، عین زبر ع، ودع، عبد، عین زبر ع، با زبر با، عب، دال زبر دا، عبد، کسب، کاف زبر کا، سین زبر سا، کس، با زبر با، کسبا۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ حرکت کو بالکل نہیں کھینچنا ہے ہمیں، تو ہم کیسا پڑھ رہے ہیں؟ کسبا، کاسبا پڑھتے ہیں جب سیکھتے وقت، کاسبا، کوئی کسابا، تو الگ الگ انداز میں پڑھتے وقت بچوں کے سننے کا موقع ملتا ہے، تو آپ دھیان رکھ کے صحیح پڑھیں، حرکت کو سمجھیں، تو بہت آسان ہے، اور سیکھے ہوئے بندے کے لیے تو آسان ہو ہی جاتا ہے، جو نہیں سیکھا ہوا رہتا اس کے لیے مشکل ہوتی ہے چھوٹی سی چھوٹی چیز، تو آپ بھی محنت سے پڑھیں، یہ بھی آپ کے لیے بھی آسان تر ہو جائے گا۔ آگے، دخل، دال زبر دا، خا زبر خا، دخ، لام زبر لا، دخل، بلغ، با زبر با، لام زبر لا، بلا، غین زبر غ، بلغ، غ، گ نہیں بولنا، گ نہیں بولنا، بلکہ بلغ، وجد، واو زبر وا، جیم زبر جا، وج، دال زبر دا، وجد، سجد، سین زبر سا، جیم زبر جا، سج، دال زبر دا، سجدہ۔ تو ہم نے پڑھے تھے زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ 3 چیز، نمبر 1 زبر، نمبر 2 زیر، نمبر 3 پیش، تو ان تینوں کو بولتے ہیں حرکات۔ زبر بولتے ہی اوپر جاتی ہے آواز، زیر کی آواز نیچے جاتی ہے، پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے۔ تو ابھی ہم نے آج مکمل کیا زبر کے متعلق، صرف زبر کو ہم نے پڑھا ہے، تو آپ اس کو محنت سے یاد کریں،
جب آپ محنت سے یاد کریں گے تو یہی زبر جب دوسرے آگے چل کر آئے گا تو اس میں ہم زبر میں غلطی نہیں کریں گے، اور غلطی نہیں کرنا بہت اچھی بات ہے، اور اپنی پڑھائی میں مضبوطی پیدا کرنا یہ بہت خوشی کی چیز ہے۔ تو آپ بھی محنت کریں۔ میں آپ کو واپس تھوڑا جو ہم نے قاعدہ رولز ہم نے اوپر پڑھے ہیں اس کو تھوڑا اور اچھے سے بتانے کی کوشش کروں۔ یہ 3 ہیں، زبر، جیسے ایک لکیر کھینچی، ہم نے ایک لکیر کھینچ دی تو زبر جو ہوگا وہ اوپر آئے گا، اوپر اس طرح ایک شکل میں ہوگا، آپ دیکھ رہے ہیں بازو میں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ زبر اوپر ہوگا، زیر ہوگا تو وہ ایک لکیر ہوگی جو آپ بازو میں دیکھ رہے ہیں، تو اس کے نیچے جو ہے وہ زیر ہوگا۔ اسی طرح پیش، وہ اوپر ہوگا لیکن اس کی شکل تھوڑا زبر زیر سے الگ رہے گی۔ تو آج ہم نے زبر زیر پیش میں سے صرف زبر کو مکمل کیا ہے۔ تو اس کا قاعدہ تھا زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ تو حرکت یہ پگڑی ہے، ایسی رکھی ہوئی ہے، مطلب ہل نہیں رہی ہے، جب یہ ہلنے لگی تو اس کو اردو میں بولتے ہیں حرکت کر رہی ہے، پیپر ہے حرکت کر رہا ہے۔ تو زبر جس کی شکل ہے اگر وہ نیچے آ جائے تو وہ زیر ہو جاتا ہے، اوپر رہے تو وہ زبر کہلاتا ہے، اور زبر کو جب ہم پڑھیں گے تو اس کی آواز رہے گی حمزہ زبر آ، اور وہی زیر نیچے آ جائے تو اس کی آواز ہو جائے گی حمزہ زیر ای۔ تو اس لحاظ سے ہمیں دھیان میں رکھنا ہے، حرکات کہتے ہیں ان تینوں کو، جب وہ اوپر رہے تو آ، نیچے رہے ای، اس طرح جب وہ اوپر تھا تو آ، نیچے تھی تو نیچے آ گیا زیر تو اس کی آواز رہے گی ای۔ تو اس کو آپ غور سے محنت کر کے سمجھیں، انشاءاللہ یہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کے بعد بھی اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آیا تو آپ ضرور کمنٹ کر کے بتائیں، آپ کو اس کو اور اچھے انداز میں سمجھایا جائے گا۔ اس سے پہلے ہم نے جب اسٹارٹنگ میں پڑھا تھا تو وہاں پہ الف پڑھا تھا، اور ہم نے قاعدے میں ابھی پڑھا الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ تو یہاں پر دیکھ رہے ہیں ہم الف کے ساتھ زبر لگا ہوا ہے، مطلب وہ الف خالی نہیں ہے۔ جب وہ الف خالی نہیں ہے تو پتہ چل گیا کہ وہ اب حمزہ ہو گیا ہے، تو ہمیں چاہیے حمزہ زبر آ ایسا پڑھے۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ سبق تختی نمبر 3 کا پہلا صفحہ اچھے انداز میں سمجھ میں آ گیا ہے۔ آپ اس کو محنت کر کے یاد کریں، پھر آگے انشاءاللہ آگے سبق دیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔